اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو۔ ہم سب کو یاد ہوگا کہ ہم سب اس باغ مومن کی پچھلے ایپیسوڈ میں طلاق کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کافی الحمدللہ مزید باتیں ہوئی تھیں اور بہت کچھ اس میں واضح ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے۔ البتہ بہت لمبا ضرور ہو گیا تھا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر بات کو مکمل کرنے کے لیے تو پورا کرنا ضروری تھا نا۔ مگر اس کے باوجود بھی کچھ حصہ، یعنی کہ چند حصہ جو حدیث سے جڑی باتیں ہو سکتی تھیں وہ رہ گئی تھیں، تو اس میں بہت مختصر میں ہم لوگ چھوٹی سی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر ویڈیو یا یہ ریکارڈنگ اگر لمبی ہو جاتی ہے تو کوئی بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وقت سب کے لیے قیمتی ہے، اہمیت رکھتا ہے، بے شک میرے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے الحمدللہ۔ ہر کوئی بور ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے، اور خاص طور سے اگر دین کے متعلق بات ہو تو اور زیادہ بوریت ہوتی ہے نا۔ تو دیکھیے، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو لاسٹ ایپیسوڈ 30 میں طلاق کے متعلق قرآن پاک کی کچھ آیتوں پر ہم لوگ ذکر کیے تھے، اس پر ہم لوگوں نے تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سوچ سمجھ اور عقل دے، مجھے بھی دے کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں یا جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں یا جو کچھ بھی میں بتاتا ہوں، اللہ تعالی مجھے علم دے کہ مجھ سے کوئی بھی طرح کی کوتاہی نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اگرچہ کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاوے تو اللہ معاف کر دے، اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں۔ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں، اللہ نے جو مجھے جتنی بھی علم اور عقل دیا ہے اس کے مطابق تھوڑا بہت کچھ کہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ دین کے متعلق کچھ چیزیں جانیں اور کچھ چیزوں کو ایک دوسرے کو شیئر کریں، بتائیں، تاکہ تھوڑا سا ہمارا جو ذہن ہے نا وہ اپنے دین کی طرف ڈائیورٹ ہو اور لوگوں تک کچھ معلومات ہو اور ایک کشش پیدا ہو، ایک انٹرسٹ پیدا ہو، اور اس میں اور کچھ جاننے کی ایک شوق پیدا ہو۔ تو یہ ہم جو بتاتے ہیں یہ تو بس تھوڑی سی باتیں ہیں، اور میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں کہ تھوڑا اس پہ غور کریں اور اس کے تحقیقات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں، ہو سکتا ہے، تو آپ اس پہ تحقیقات ضرور کریں، اور آئمہ جو بھی آپ کے نزدیک ہوں اور جو بھی ہیں ان سے آپ ضرور دریافت کریں۔ تو بہرحال ہم لوگ طلاق کے اوپر بات کر رہے تھے، تو قرآن پاک میں جو کچھ بھی تھوڑی بہت باتیں تھیں ہم لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سنا۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی ایپیسوڈ 30 نہیں سنا ہے تو آپ ضرور اس پر ایک مرتبہ غور فرمائیں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل D_R اور SHAAN ہے، باغ مومن۔ تو طلاق کے جو کچھ بھی ہم نے سنا قرآن پاک کے بارے میں سب صحیح ہے۔ اب تھوڑا سا ہم حدیث کے متعلق بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، شروع میں ویسا ہی چلا۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وقت میں، ان کے دور میں بھی تمام چیزیں ویسے ہی تھیں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ویسا ہی رہا، مگر تقریباً ایسا آتا ہے کہ 3 سال کے بعد کچھ ایسا چیزیں آئیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ مطلب خاص ایک موقع تھا، وہ ایک موضوع تھا، کوئی ایک موقع تھا جس میں کوئی شخص کو طلاق جو ہے کہ اس میں وہ زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی باتیں بتائیں۔ تو ایسے حالات میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سن کر کے
وہاں پر 3 طلاق ایٹ اے ٹائم میں واضح ہو جانا، واقع ہو جانا کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی مسلمان تھے، جو بھی مومن تھے، وہ قرآن کے اعتبار سے ہی چلا کرتے تھے۔ یہ بھی قرآن پاک کے اعتبار سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو کچھ بھی کہا وہ بھی قرآن کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی تھوڑا سا آئیں گے، ذرا تھوڑا سا تو کوئی بھی مسلمان جو ہے نا اس میں زیادہ اپنی اس میں عقل نہیں لگاتا تھا، اور اس میں ہوتا یوں تھا کہ اگر کسی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو جیسا کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر آپ نے ایک بار دیا تو عورت کے 3 حیض تک رکنا ہے، عورت کے 3 حیض تک رکنا ہے، یعنی کہ 4 مہینہ 10 دن تقریباً آپ کو رکنا ہے، اور بیوی آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے گھر پہ رہے گی۔ اگر اس دوران آپ سے رجوع ہو جاتی ہے تو الحمدللہ آپ رجوع کر لیں۔ ہاں، ایک طلاق واقع ضرور ہو جائے گی لیکن رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس کے بعد اگر سپوز کہ 4 مہینہ 10 دن گزر گئے اور وہ نکل گئی آپ کے اس سے، تو اس کے بعد بھی اگر ارادہ بنے کہ نہیں ہم لوگ آپس میں مل جائیں تو وہاں پر نکاح کرنا ہے، نکاح کر کے پھر مل سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر زندگی میں دوسری مرتبہ ایسا ہو گیا تو وہاں پر بھی سیم چیزیں ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ ہوا تو وہاں پر بھی آپ کو 3 حیض یعنی 4 مہینہ 10 دن رکنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بیوی آپ کے حق میں نہیں رہی، آپ کی ملکیت نہیں رہی، آپ کے اوپر حلال نہیں رہی۔ ایسے حالات میں وہ بیوی آپ پر حرام ہو گئی۔ ایک بات تو یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ایک طویل وقت لگ جاتا تھا طلاق کو واقع ہونے میں، تو بہت زمانہ گزرا، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یہ معاملہ جب آیا تو ایک خاص موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ایک مجلس میں 3 مرتبہ اگر طلاق کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ دیکھیے انہوں نے کچھ بھی قرآن کے خلاف رکھ کے نہیں کہا، صحیح ہے، قرآن میں تو ہے ہی ہے نا بھائی کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ کہا تو کہنے کے بعد آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی 4 مہینہ 10 دن تقریباً، اور اس کے بعد اگر وہ نکل گئی تو اگر وہ آپ کے نکاح واپس چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اور اگر نہیں کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا تو بات تو یہاں پہ بھی وہی آ رہی ہے نا، وہی آ رہی ہے نا کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے ایک بار 3 بار دے دیا تو آپ رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہاں پر بھی آپ نے 3 حیض تک ٹھہرنا ہے، 3 حیض تک ٹھہرنا ہے، رجوع نہیں ہوا، اب وہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہی۔ اب انہی باتوں کو لے کر کے دھیرے وقت کے ساتھ آئمہ حضرات نے ماشاءاللہ اس پہ کام کیا، اور 3 طرح کا طلاق کا ڈیفینیشن بنایا۔ طلاق احسن نمبر 1، نمبر 2 طلاق حسن، اور نمبر 3 بدعی۔ احسن میں یہ ہے جو آپ نے ایک مرتبہ ایک وقت میں اگر کہ آپ بیوی کے ساتھ ابھی رجوع نہیں کیے ہیں، آپ کی ابھی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی ہیں اور کوئی طرح کا نا اتفاقی ہوا، کوئی معاملہ آتا ہے اور آپ نے طلاق دے دیا، آپ کے عدت میں وہ رہیں، اس کے بعد عدت گزر گیا، وہ آپ کی بیوی اب نہیں رہی، نکل گئی، یہ احسن ہوا۔ دوسرا طلاق حسن، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، یعنی کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک بار میں جتنی بار بولا ہو اس کا معنی نہیں ہے، ایک بار میں بولا وہ ایک ہوئی، 4 مہینہ 10 دن ٹھہرے گی، اس کے بعد رجوع کر لی تو اچھی بات ہے، نکل گئی تو تب بھی موقع ہے نکاح کرنے کا۔ اور اسی طرح سے زندگی میں اگر 3 مرتبہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تیسرا ہے طلاق بدعی، بدعی طلاق، اس میں ہے ایٹ اے ٹائم ایک ہی
وقت میں 3 طلاق دے دینا. اب اس میں ایک صورت حال یہ ہے کہ یا تو ہم ایک ہی وقت میں دے دیں یا پھر الگ الگ مجلس میں کر دیں، یا پھر ایک حیض کے بعد ایک دیا، دوسرے حیض کے بعد دوسرا دیا، اور تیسرے حیض کے بعد تیسرا دیا تو بھی واقع ہو جائے گی. یا پھر ہم نے الگ الگ مجلس بدل کر کے 3 دیا تو بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. بہرحال تو یہ چیزیں ایک پرٹیکولر حالات پہ ہوتی ہے. اس کو ہم لوگوں کو کھیل تماشا نہیں بنانا ہے اور نہ بنانا چاہیے. یہ گناہ ہے. یاد رہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار ذہن میں آپ اس کو بٹھا لیں اور ذہن نشین کر لیں. اسلام میں طلاق کو سب سے نچلے درجے کا حلال قرار کیا گیا ہے، اور وہ بھی مقصد اس کا یہ ہے کہ گناہ سے ہم بچیں، چاہے وہ عورت بچے چاہے ہم بچیں. کوئی بھی طرح کا کوئی ذہن میں گناہ چل رہا ہے، فرض کیجئے کہ عورت کسی گناہ میں مشغولہ ہے اور وہ کسی اور پر فدا ہے اور آپ کے نالج میں ہے، تو آپ اسے طلاق دے دو بھائی، تاکہ وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے جیے. یا پھر آپ کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ایسے حالات میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ رشتے کو ٹوٹنا بالکل ترجیح نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے کہ جو رشتے کو قطعی توڑتے ہیں ان کے لیے بھی بہت گناہ ہے. اور اسلام کا تو سارا کام بہت پرفیکٹ ہے نا، تو ایسا نہیں ہے. لیکن خاص کسی وقت پر، کسی سچویشن پر اگر انسان کے ساتھ ایسا آ جائے تو اسلام میں اس کو جائز قرار کیا ہے. ویسے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو دے دیا، یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نشے کی حالت میں ہیں، کسی کو دے دیا، یہ بھی طریقہ نہیں ہے. ہم موبائل اٹھائیں، میسج مار دیا، یہ بھی طریقہ نہیں ہے. خط لکھیں، اس پہ بھیج دیا، یہ بھی مناسب طریقہ نہیں ہے. کسی سے کہلوا بھیجا، یہ بھی مناسب طریقہ نہیں ہے. جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایک گواہ رکھیں. جیسے نکاح میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی، تو اس میں بھی ایک گواہ رکھیں. ایک گواہ ساتھ میں رہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ پوری طرح سے ہوش و حواس اور ٹھنڈے دماغ میں ہوں. نمبر 3، کہ اسلام کے طریقے پہ دیں. یہ نہیں کہ ہم نشے میں ہیں اور ہمارے غصے میں دے دیا، یہ مناسب نہیں. بہت زیادہ ایکسس غصہ ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا، اس میں دے دیا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے لیے بھی ممانعت ہے، کیونکہ بہت زیادہ غصہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ غصہ دے دیا، یہ بھی مناسب نہیں. دماغی حالات بہتر نہیں ہیں. اگر سپوز کہ جو بھی فرض ہے، جو بھی بندہ ہے، دماغی توازن اس کا صحیح نہیں ہے اور اس نے اپنے مطلب کہ بیماری کے عالم میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ان سب حالات میں آپ کو ائمہ حضرات سے تمام چیزوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے، اور آپ کے پاس، آپ یہاں جو بھی مفتی ہوں ان سے آپ ضرور بات کریں، ذکر کریں کہ کس حالات میں آپ نے کیا کہا، کیسے کہا. یہ معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، کچھ چیزیں ہیں جن سے میاں بیوی کے رشتے میں بھی تھوڑا سا ٹوٹنے کے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. خاص طور سے تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دینا چاہوں گا کہ مثلاً ڈلیوری کے بعد جب وائف جو ہے کہ مدر فیڈ بچوں کو دیتی ہوتی ہے، ایسے حالات میں اگر شوہر جوش میں آ کر کے یا کسی بھی طرح سے اس کا دودھ اس کے حلق میں اگر اتر جاتا ہے شوہر کی، اپنی بیوی کا، تو یہاں بھی رشتہ جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے اور میں بھی کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں بھی. ٹھیک ہے نا. تو اس بارے میں بھی مفتی سے مشورہ لینا چاہیے. یہ حالات میں بھی
واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بیوی کا دودھ آپ کے حلق کے نیچے اتر گیا تو وہ ایک طرح سے ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کے لیے وہ ماں ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے بھی تو ویسے ہی ہوگی نا. تو اس سے ہمیں اور آپ کو سب کو پرہیز کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اور نئے جنریشن جو آ رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ آج کل کے نئے جنریشن جو ہے نا کچھ زیادہ ہی بہت زیادہ جو ہے کہ جوشیلے ہو رہے ہیں، دین کی سمجھ کم ہے اور طرح طرح سے عمل کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سوچ سمجھ اور عقل دے. تو یہ چھوٹی سی ہم لوگوں نے گفتگو کی، اور حدیث کا میں نے ریفرنس تھوڑا سا اس لیے دیا کیونکہ ہمیں جو ہم جس معاشرے میں ہیں نا بہت ساری چیزیں ہمیں غلط نظر میں آتی ہیں. ہم اس کے بغیر حقیقت کو جانیں، بغیر تحقیقات کیے اپنے اوپر عمل کر دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں خود پر یا کسی اور کے ساتھ جو ہے کہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں ان ظلم سے خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ سمجھ اور عقل دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں دین کے راستے پہ چلائے، علم کے راستے پہ چلائے. اللہ اچھی عقل دے، اللہ اچھی باتوں اور اچھے لوگوں اور اچھے جگہوں پہ رکھے. اللہ ہمیں اچھے اور دیندار فیملی میں، دیندار معاشرے میں، دیندار مجلس میں بیٹھائے. اللہ ہر وقت ہمارے دل و دماغ پہ اپنا ذکر اور اپنا شکر بنائے رکھے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ہر وقت ذکر اور شکر ادا کرتے رہیں. اے میرے دوستوں، یہ جو چھوٹی سی گفتگو یہاں پہ میں نے اس ایپیسوڈ میں کی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم لوگ غور کریں انشاءاللہ، اور قرآن اور حدیث کے طریقے پہ خود بھی چلیں اور دوسروں کو مشورہ بھی دیں. دیکھیے، طلاق کا جو مسئلہ ہے نا بہت گہرا مسئلہ ہے، اور میں ناچیز بہت زیادہ علم تو نہیں رکھتا، نہ میں اس معاملے میں کوئی پروفیسر ہوں. جو بھی اللہ نے علم عقل دی ہے اس کے مطابق میں نے اس میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کیا ہوں. آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، جو بھی غلطی ہوئی ہوگی اسے آپ معاف کر دیں گے، اور مفتی سے ضرور یا تمام آئمہ حضرات جو عالم ہیں ان سے ضرور اچھی طرح سے سمجھیں گے، ہے نا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ ملاقات کریں گے ایک اچھے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.